تاریخ اور سیاسیات 9ویں جماعت سبق نمبر 5 تعلیمی پیش رفت سوالات اور جوابات۔ سوال نمبر 1 خالی جگہ مکمل کیجیے۔ پہلی خالی جگہ پرم 8000 نامی سپر کمپیوٹر بنانے والے سائنسداں ڈاکٹر وجے بھٹکر تھے۔ ماہنامہ جیون شکشن ودیا پرادھیکرن ادارے کے ذریعے شائع کیا جاتا ہے۔ ITI انجینئرنگ شعبے میں تعلیم دینے کے لیے مشہور ہے۔ سوال نمبر 2 تعلیمی شعبے میں مندرجہ ذیل اشخاص اور ان کے کارہائے نمایاں سے متعلق جدول مکمل کیجیے۔ نمبر شمار اشخاص کارہائے نمایاں۔ پہلا، بھارت کے پہلے وزیر تعلیم۔ ملک میں تعلیمی شعبے میں بنیادی تبدیلیاں لانے کے لیے مختلف اقدامات کیے، جیسے یونیورسٹی کمیشن کا قیام۔ نمبر 2 ڈاکٹر رادھا کرشنن، جامعاتی تعلیمی کمیشن کے صدر۔ نمبر 3 پروفیسر سید رؤوف، مہاراشٹر میں ریاست کے لیے پہلی سے 7ویں جماعت تک کے لیے یکساں نصاب نافذ کرنے کے لیے نصاب کا مسودہ تیار کرنے کا کام کیا۔ نمبر 4 انوتائی واگھ، کوسباڑ منصوبہ۔ سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ سوال، ضلعی ابتدائی تعلیمی پروگرام شروع کیا گیا۔ جواب، آزادی کے بعد بھارت سرکار کے سامنے ناخواندگی ایک بڑا مسئلہ تھی۔ تعلیم اور سہولتیں نہیں تھیں۔ مرکزی حکومت نے ابتدائی تعلیم کی توسیع و معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے تختہ کھلیہ منصوبہ شروع کیا۔ 1994 میں اس اسکیم میں توسیع کر کے ریاستی حکومتوں کو پابند کیا گیا۔ ابتدائی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ضلعی ابتدائی تعلیم پروگرام شروع کیا گیا۔ سوال، NCERT کا قیام عمل میں آیا۔ جواب، اسکولی تعلیم اور ہمہ جہت تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی مدد کرنا، تعلیمی منصوبوں پر عمل آوری میں مرکزی حکومت کی رہنمائی کرنا، ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے لیے نصاب اور درسی کتابیں تیار کرنے میں ریاستی حکومتوں کی رہنمائی کرنا۔ ان کاموں کے لیے مرکزی حکومت نے 1 ستمبر 1961 کو NCERT قائم کیا۔ سوال، بھارتی زرعی تحقیقی ادارے کے ذریعے کسانوں کو فائدہ پہنچا۔ جواب، بھارتی زرعی تحقیقی ادارے کی وجہ سے گیہوں، دالیں، تلہن، سبزی ترکاری جیسی مختلف چیزوں پر تحقیق شروع ہوئی۔ زرعی شعبے کا فروغ، مٹی کا سائنٹیفک مطالعہ، نباتات کے سائنس کا مطالعہ شروع ہوا۔ ایک سال میں 1 سے زائد فصلیں اگانے کے طریقوں سے متعلق بنیادی تحقیق کا آغاز ہوا۔ ان تمام تحقیقات کا کسانوں کو فائدہ پہنچا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 4 نوٹ لکھیے۔ سوال، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی۔ جواب، 1970 میں بھارت سرکار کے محکمہ تعلیم و سماجی انصاف، انفارمیشن و براڈ کاسٹنگ محکمہ، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور یونیسکو کے اشتراک سے منعقد مذاکرے کے بعد اوپن یونیورسٹی کا تصور سامنے آیا۔ پی پارتھا سارتھی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق 20 ستمبر 1985 کو اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی کا قیام کی گئی۔ عام لوگوں کے گھروں تک علم کی روشنی پہنچانا اس یونیورسٹی کا مقصد تھا۔ جو لوگ رسمی طور پر کالج کی تعلیم حاصل نہیں کر پائے، انہیں اس اوپن یونیورسٹی نے تعلیمی اہلیت، عمر اور دیگر شرائط میں سہولت دے کر
اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ 1000 سے زائد کورسز، ملک اور بین الملک تربیتی مراکز، آکاش وانی اور دوردرشن کے توسط سے سمعی و بصری طریقے سے فاصلاتی تعلیم اس یونیورسٹی کی خصوصیات ہیں۔ سوال: کوٹھاری کمیشن۔ جواب: مدلیار کمیشن کے سفارش کردہ تعلیمی خاکے پر عمل آوری میں مشکلات پیش آنے پر 1964 میں ڈاکٹر ڈی ایس کوٹھاری کی صدارت میں ایک کمیشن نامزد کیا گیا۔ اس کمیشن نے ثانوی، اعلیٰ ثانوی اور جامعاتی سطحوں پر 10+2+3 کا خاکہ پیش کیا۔ کمیشن نے پورے ملک میں یکساں تعلیمی طریقے، مادری زبان ہندی اور انگریزی کے 100 لسانی فارمولوں کی تعلیم میں شمولیت کی سفارش کی۔ درج فہرست ذاتوں اور قبائل کو فوقیت دینے اور سرکاری تخمینی بجٹ میں تعلیمی اخراجات کی مد میں اضافہ کرنے کی سفارشات کی۔ کوٹھاری کمیشن نے قومی یکجہتی تعلیم کو جدید زمانے سے ہم آہنگ کرنے وغیرہ تعلیم کے مقاصد کا تعین کیا۔ سوال: بھابھا ایٹمک ریسرچ سینٹر BARC۔ جواب: بھارت میں جوہری سائنس کی تحقیق کے لیے بھارت سرکار نے فنڈامنٹل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور بورڈ آف ایٹمک پاور قائم کیا۔ ڈاکٹر ہومی بھابھا دونوں اداروں کے ڈائریکٹر تھے۔ اس ادارے نے جوہری طبیعیات، سالڈ اسٹیٹ فزکس، ٹھوس طبیعیات وغیرہ موضوعات پر اہم تحقیقات کی۔ جوہری بھٹی تیار کرنے کے لیے سائنسدانوں کو تربیت دینے کے لیے ٹریننگ اسکول قائم کیا۔ جوہری بھٹی کے ذریعے تابکار اشیاء تیار کرنے، انہیں زراعت، صنعت اور طبی شعبے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال: بال بھارتی۔ جواب: کوٹھاری کمیشن نے سفارش کی تھی کہ ریاستوں میں درسی کتابوں کا معیار بلند کیا جائے اور طلباء کو مناسب قیمت پر درسی کتابیں فراہم کی جائیں۔ اس سفارش کے مطابق 27 جنوری 1967 کو مہاراشٹر راجیہ پٹھیہ پستک نرمیتی و ابھیاس کرم سنشودھن منڈل یعنی بال بھارتی کا خود مختار ادارہ قائم کیا گیا۔ بال بھارتی اسکولی طلباء کے لیے درسی کتابیں تیار کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ درسی کتابیں مراٹھی، ہندی، انگریزی، اردو، کنڑ، سندھی، گجراتی اور تیلگو ان 8 زبانوں میں پہلی سے 8ویں جماعت کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 5، مفصل طور پر جواب لکھیے۔ سوال: تختہ کھریا آپریشن بلیک بورڈ منصوبے میں کون سی سرگرمیاں شامل تھیں؟ جواب: 1988 میں مرکزی حکومت نے تختہ کھریا آپریشن بلیک بورڈ منصوبہ شروع کیا، جس میں درج ذیل سرگرمیاں شامل تھیں: پرائمری اسکول کا معیار بلند کرنا، اقل ترین تعلیمی ضروریات کی تکمیل کرنا، 2 مناسب کمرہ جماعت اور بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے مالی امداد دینا، 2 اساتذہ میں 1 معلمہ کی تقرر کرنا، تختہ سیاہ نقشہ تجربہ کار کے لوازمات، کتب خانہ، میدان اور کھیل کے سامان کے لیے مالی امداد فراہم کرنا۔ سوال: زراعت کے فروغ میں زرعی اسکولوں اور کالجوں کا کردار واضح کیجیے۔ جواب: زرعی اسکولیں، کالج مختلف قسم کے کورسز شروع کرتے ہیں، زرعی شعبے کے فروغ کے لیے تحقیقی پر زور دیتے ہیں، ساز و سامان سے لیس
تجربہ گاہ بنا کر اس میں گیہوں، دالوں، تلہن، سبزی، ترکاری وغیرہ پر مختلف تجربات کیے جاتے ہیں۔ کالجوں میں مٹی کی سائنس، زرعی سائنس، معاشی نباتات کی سائنس وغیرہ شعبے قائم کر کے نصاب پر عمل آوری کی جاتی ہے۔ اس طرح زراعت کے فروغ میں زرعی اسکولیں، کالج اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سوال: ملک میں طبی شعبے کے فروغ کو مختلف مثالوں سے واضح کیجیے۔ جواب: آزادی کے بعد بھارت میں طبی شعبے میں درج ذیل ترقی ہوئی۔ شعبۂ طب میں تحقیقات کے لیے 1950 میں انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR کا قیام عمل میں آیا۔ ملک بھر میں مختلف بیماریوں پر تحقیقات کے لیے 26 مراکز قائم کیے گئے۔ ان اداروں کی تحقیقات کی وجہ سے TB اور کول جذام پر قابو پانا ممکن ہوا۔ طبی تعلیم اور تحقیق کو فروغ دینے کے لیے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس AIIMS نامی ادارہ قائم کیا گیا۔ اس ادارے نے طب میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی تعلیم دینے والے کالج اور بہترین سہولتوں سے آراستہ عوامی اسپتال شروع کیے۔ مناسب داموں میں طبی معالجے کی فراہمی، نرسوں کی تربیت کے لیے کالج، دل کے بیماریوں، دماغی امراض اور آنکھوں کے علاج کے لیے سپر اسپیشلٹی مراکز قائم کیے۔ 1985 میں میڈیکل کونسل آف انڈیا کی دوبارہ تشکیل کی اور اس پر معیار کے تعین، اس کی نگرانی اور جانچ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آیوروید اور کینسر سے متعلق تعلیمی ادارے بھی سرگرم عمل میں ہیں، جو اپنے شعبے میں تحقیق اور خدمت کا کام کر رہے ہیں۔